السلام علیکم دوستو، پہلے پارٹ میں میں نے آپ کو فرعون کے باندے کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے وہ ایمان لے کے آئیں اور اپنی بیٹیوں کو گرم تیل میں چلتا دیکھ کے بھی وہ اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہی۔ تو اس واقعے میں یہ جو پارٹ 2 ہے، اس میں آپ کو بتاؤں گی فرعون کی بیوی کے بارے میں کہ وہ کس طرح سے ایمان لائی اور کس طرح سے وہ اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہی۔ فرعون کی بیوی تھی آسیہ، وہ مسلمان ہو گئی۔ کس بات پر مسلمان ہوئی کہ کوئی ماں اپنے بچوں کی قربانی نہیں دے سکتی سوائے حق کے، تو کہا کہ یقیناً موسیٰ علیہ السلام کا دین سچا ہے، ورنہ وہ ماں یقیناً سودا کر جاتی۔ اور آسیہ جو سب سے محبوب ترین بیوی تھی فرعون کی، اور جب پتہ چلا کہ بیوی مسلمان ہو گئی تو اپنے گھر میں ماتم پڑ گیا۔ سارے ہیلے بہانے کر ڈالے، کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی، تو آخر قید میں ڈالا، بھوکا مسا چکھا۔ اور ایمان ایسی چیز ہے جتنی مشقت ہے اتنا اندر چلا جاتا ہے۔ جیسے کیل ہوتا ہے نا، اس کو جتنا زور سے مارو اتنا اندر چلا جاتا ہے، جتنا زور سے مارو اتنا اندر چلا جاتا ہے۔ تو ایمان پر بھی جتنی مشقت آتی ہے اتنا اندر چلا جاتا ہے، اور جتنی راحت آتی ہے اتنا باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر مشقت آئی، بھوک آئی، سہتی گئی۔ پھر اس نے کہا کہ کوڑوں کی سزا تجویز کی۔ پھر کوڑے بھی کھا لیے تو انہوں نے کہا میں نہیں مانتی۔ پھر فرعون نے کہا کہ سولی پر چڑھاؤ۔ آخری حربہ تھا سولی پہ چڑھاؤ۔ سب سے پہلے سولی کو پھانسی کو ایجاد کرنے والا فرعون تھا کہ وہ ایک لکڑی لے کر اس کے ہاتھ کھلے کر کے ہاتھ کی ہتھیلی میں کیل گاڑ کے لکڑی کے اندر کو کیل چلا جاتا تھا، اور پاؤں لکڑی کے ساتھ ملا کر پاؤں میں کیل گاڑ کے اور لکڑی کے اندر پھر کیل چلے جاتے تھے، اور پھر لکڑی کو کھڑا کر دیتے تھے، اور وہ بندہ سکتا اسی پہ تڑپتا ہوا مر جاتا تھا۔ انہوں نے کہا چڑھا دو اس کو بھی۔ سولی پر چڑھانے لگے، ہاتھ پاؤں میں کیل گاڑے۔ جن ہاتھوں نے کبھی تنکا بھی ٹیڑھا نہ کیا تھا ان میں کیل گڑ گئی۔ یہ ایمان ایسی چیز ہے، تو اس نے کہا اس کی کھال کھینچ دو، زندہ کی۔ تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو وہ دعا ایسی اونچی اٹھی اور اس طرح عرش کو ہلایا ہے کہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے اس کو قرآن پاک میں لکھ دیا کہ قیامت تک یہ امت قرآن پڑھتی رہے، اور پھر اس امت کی عورتیں آسیہ کے قصے کو یاد کر کے عبرت پکڑتی رہیں۔ کیا دعا ہے؟ دعا سنو۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں اے ایمان والو آؤ سنو۔ کس کی؟ فرعون کی بیوی کی کہانی سنو کہ جب وہ سولی پہ لٹکی اور اس نے کہا رب ابنی لی عندک، اے اللہ اپنے پڑوس میں مجھے گھر دے جنت میں۔ جنت بعد میں مانگی، پہلے اللہ کا پڑوس مانگا تیرے قریب میں، اور جنت میں گھر چاہیے، اور مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دے۔ یہ دعا اللہ کے عرش تک پہنچی اور الفاظ کی شکل میں قرآن میں آئی۔ قیامت تک پڑھتے رہو اسے اور عبرت پکڑتے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے فرشتے رضوان سے فرمایا کہ پردے اٹھا دو اور آسیہ کو اس کا گھر جنت میں کھڑے کھڑے دکھا دو۔ تو سولی پر لٹکے جنت میں گھر دیکھا، اور جو ہی گھر دیکھا ساتھ ہی اللہ نے روح کو قبض کر لیا۔ دوسری دعا بھی قبول ہو گئی کہ فرعون کے ظلم سے نجات، کہ سولی پر لٹک کے مرنا بڑا مشکل ہے، میری جان نکال ہے، یہی جان نکل گئی، اور جنت میں گھر بھی دیکھ لیا۔ اب اگلی بات سنیں۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہونے لگا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ جب تو جنت میں جائے تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا یا رسول اللہ۔ کہا یا رسول اللہ میں تو پہلی بیوی ہوں، میری سوکن کون ہے؟ کہا فرعون کی بیوی آسیہ کا اللہ نے مجھے جنت میں مجھ سے نکاح کر دیا، کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی اندہ کا اے اللہ تیرے پڑوس میں گھر ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جنت میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہے، اور جس کا نام ہے وسیلہ، ٹھیک ہے، جگہ کا نام ہے وسیلہ۔ تو ہم اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں کہ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آتی محمد الوسیلہ، یعنی کہ اے اس دعوت کامل کے رب ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما۔ کیا ہے؟ جنت کا سب سے عالی مقام ہے جو اللہ کے عرش کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اللہ کے بالکل پڑوس اور قریب میں ہے۔ تو حضرت آسیہ کی دعا منوان اللہ تعالیٰ نے قبول کی، اور سب سے زیادہ قریب نصیب فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف بخشا۔ تو دوستو امید آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آ گیا تو آپ اس کو لائک کر دیں اور چینل سبسکرائب کر دیں، تاکہ جیسے میں کوئی اور واقعہ ڈالوں تو وہ آپ کے پاس پہنچ جائے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت۔